علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ٹاپکس کی فہرست کی گئی ہے تو اس میں سے آج ہم آ، یہ جو نمبر 3 ٹاپک ہے، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، تو اس ٹاپک کا ذرا تنقیدی جائزہ لیں گے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ یعنی کہنے میں تو ظاہر ہے اس میں صداقت ہے، لیکن عملی طور پر آ، آ، جس گروہ کی طرف سے یہ ٹاپک دیا گیا ہے ان کے عمل میں کس حد تک صداقت ہے، اس کو ذرا دیکھیں انشاءاللہ۔ کیا یہ مرزا مسرور صاحب کے منہ سے یہ الفاظ یا یہ ٹاپک جچتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ان کا رہن سہن اور طریقہ لائف سٹائل ہے؟ جب انسان دیکھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کس کے پاس ہے، اور چندہ بھی وہی کھا رہا ہے یا چندہ بھی اس کو ہی دیا جا رہا ہے، اور مال لینے والا اس کی کنڈیشن کیا ہے، اور مال دینے والا جو چندہ دے رہا ہے اس کی حالت کیا ہے۔ مال دینے والے کی حالت تو یہ ہے کہ اگر آپ ملائیشیا میں جائیں اور کووڈ کے دنوں میں دیکھا ہو اگر کسی نے، اور ہم نے اس کی ایک تحریک چلائی تھی، تو وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اور بہت سے احمدی خواتین زیادہ تر جن کی وفاتیں بھی ہوئی ہیں، وفات ہو گئی تھی، بلک بلک کر بچے رو رہے تھے کہ ہمیں کھانا دیا جائے، اور ہیومینٹی فرسٹ جون سی تھی، اس نے جو اس ترس کھایا اور تھوڑا سا جب دیا، ہماری جو باتیں سننے کے بعد، ترس کھانے کے بعد دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ایکسپائری فوڈ انسانیت کو کھانے کے لیے دی۔ آلریڈی مر رہے تھے، تو یہی انہوں نے سوچا کہ ان کو جو مطلب کہ آرام سے جو سلو پوائزننگ کے تھرو جو مر رہے ہیں تو ان کو ایکسپائری فوڈ کھلاؤ، جلدی مارو ان کو، جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو ایکسپریس پہ چڑھاؤ اور مارو۔ تو یہ ان کا مال ہے، یہ ان کی انسانیت سے ہمدردی ہے، یہ ان کے پاس مال و دولت ہے۔ اور یہ جو لوگ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جو ہیومینٹی فرسٹ کے انچارج ہیں، یا پھر ایم ٹی اے کے انچارج ہیں، یا پھر پوری جماعت احمدیہ کے سربراہ ہیں، ان کا لائف سٹائل دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ڈیفرنس کیا ہے اس انسان میں جو ایک غریب عوام ہے اس میں، اور یہ جو لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ اور یہ لوگ ہمیں جلسے پر ٹاپک دیتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر بحث کرو یا تقریر کرو، ہمیں سنانے کے لیے یہ ٹاپک دیکھیں کیا ہے۔ تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی۔ کیا ان کے مال دنیا والوں کو نظر نہیں آ رہے؟ تو ان کے اندر خدائی کہاں پر ہے؟ یعنی کہ ان سے پوچھا جائے کہ خدا سے محبت کہاں پر ہے؟ خدا سے تو محبت ہمیں وہ تب نظر آئے گی جب اس کی مخلوق سے محبت کی جائے گی۔ تو جب اس کی مخلوق کو مار دیا جائے گا ایکسپائری فوڈ کھلا کے، تو ان کے پاس خلیفہ خدا بناتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے کہ نشر و اشاعت کا جو نظام ہے وہ جماعت احمدیہ کس طریقے پر کرتی ہے، اس نے ہر سال ایک نیا ایڈیشن چھاپنا ہوتا ہے، کیونکہ فقہ احمدیہ ہو یا کوئی بھی ایسی کتاب ہو جس پر کوئی مذہبی دوسرے رہنما دلائل سے بات کریں اور ان کے پاس اس کتاب میں سے دلیل نہ ملتی ہو، اور وہ ان کے ثبوت اور دلیل سے مطلب کہ بالکل آری ہوں، وہ کتابوں کی جو نوٹ ہوتے ہیں یا ان کے صفحے انہوں نے پہلے کہیں پہ مطلب کہ گم کر دیے ہوں یا لکھنے میں کہیں غلطی کر دی ہو، جو اب پتہ چلا کہ اوہ ہو یہ تو مسلمان نہیں کرتے، یا مسلمانوں کے لیے یہ دلیل پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے کہ پورے کا پورا پتہ نہیں لاکھوں ہزاروں کتابوں کو ری سائیکلنگ میں ڈال کر اس کو قادیان پریس میں جا کر ان سے کہیں گے کہ ہمیں ایک اور ایڈیشن چھپانا ہے، اور لاکھوں ہزاروں کتابیں پھر چھاپیں گے، اور وہ کتابیں پڑھنے کے لیے کوئی نہیں راضی ہوتا۔ میں بک سٹور پر میں رہی ہوں، میں ان کا بک سٹور چلاتی رہی ہوں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بنڈل کے بنڈل بنا کے لے کے جاتے ہیں، ان کو کتابی کیڑے چاٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی کتابیں جو سی ہیں گھروں میں بھی گئی ہوں، احمدی گھروں میں جہاں پر تذکرہ پڑا ہوتا ہے، فقہ احمدیہ پڑھی ہوتی ہے، جہاں پر یہ جتنی بھی مسیح موعود کے روحانیہ خزائن کا جو پورا جلد پڑی ہوئی ہے، ان کی کتابوں کے صفحات ایسے چپکے ہوئے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی نئے پریس میں سے آئے ہیں۔
اور وہ صرف سجا کر اپنے کمرے کی زینت بنائے ہوئے ہیں، ان کی جلد خوبصورت بنائی ہوگی، لیکن پڑھنے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر پوچھا جائے کہ اس کے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتاب تو ابھی کھلی ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کی کتابی مطلب کہ نشر و اشاعت پہ جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ ہے۔ اور دوسری انگلش کی کتابیں اگر وہ افریقہ میں بھیجتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ انگلش کی کتابیں افریقہ میں کون پڑھتا ہے۔ اتنی مطلب کہ بھوک اور پیاس اور تکلیف دہ حالات میں اگر کوئی وہاں کے افریقن جن کو یہ تبلیغ کرتے ہیں وہ جلسے پر آتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کتابوں کے ساتھ؟ وہ کتابیں پہلے تو پڑھی رہتی ہیں سال ہا سال باہر سٹوریج میں یعنی کہ باہر نہیں، مطلب کہ سٹوریج میں جہاں پر وہاں پر بارشیں آتی ہیں، مختلف مراحل میں سے موسم کے تغیر و تبدل سے ان کتابوں کے اوپر مطلب کہ موسم کے اثرات پائے جاتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ بارشوں میں بھیگی ہیں یا پھر وہ جو بھی موسم تھے وہاں پر۔ اس کے بعد جب ان کو باہر نکال کے دھوپ اور ہوا لگائی جاتی ہے تو جلسے کے دنوں میں تو ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر افریقن کیا ان کو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوٹی صاف کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کی کتابوں کا، نشر و اشاعت کا، جس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں ملین گزلین جو کتابیں چھاپی ہیں اس پہ خرچہ کیا آپ کے چندے کا۔ یہ تو ان کا مال سے محبت یہ نظر آئی۔ اب دیکھیں سو مساجد کا جرمنی میں انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے وہاں پہ مطلب کہ رکھا ہوا ہے۔ 100 مساجد بنا کر ایک مسجد میں تو ایک وقت پر نمازی 10 نہیں ہوتے۔ میں پیس ولیج میں رہی ہوں، وان کے ایریا میں، جو ان کا گڑھ ہے، جو ان کا ہب ہے، میں وہاں پر رہی ہوں تو وہاں پر میں نے دیکھی ہیں ان کی مسجدیں خالی اور ویران ہوتی ہیں، اور صرف رمضان کے مہینوں میں شاید کبھی مطلب کہ آ جاتے ہیں کچھ خدام یا انصار آ جاتے ہیں یا کچھ عورتیں نظر آتی ہیں، ورنہ سال ہا سال ان کی مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک مسجد جو ان کی مین مسجد ہے اس کا یہ حال ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جرمنی میں 100 مسجدیں بنیں گی تو وہاں پر یہ چندہ لینے کا اور یہ اس کا کیا تک کیا بنتی ہے اتنا چندہ جو مسجدوں پر اور جائیدادوں پر اور بلڈنگ بنانے پر جو خرچہ کر رہی ہیں۔ مرزا مسرور کا لائف سٹائل دیکھیں، جو ابھی کہہ رہا ہے، جس نے اپنی جماعت کو جلسے پر بولنے کے لیے یہ ٹاپک دیا ہے کہ مال سے محبت نہ کرو، جس کے پروٹوکول کے لیے کتنے مطلب پیسے خرچے جاتے ہیں، جس کی عیاشی کے لیے گھوڑوں کی صرف عیاشی کے لیے کتنے پیسے استبل میں لگائے جاتے ہیں، گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے یا ان کی پالنے اور پوسنے کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا لائف سٹائل صرف اس اکیلے کا نہ دیکھیں، اس کی فیملی کا دیکھیں لائف سٹائل۔ تو یہ کس کو مطلب کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپنی غریب عوام کو یا ہمیں، یا کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو ٹاپک جو جلسے پہ جب رکھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریوائز ہو رہا ہے، ریویژن ہو رہا ہے اس چیز کا کہ جو عوام ہے وہ اگر امیر ہو رہی ہے تو وہ مرزا صاحب کی فیملی کے ساتھ مقابلہ نہ کر لے، اور جب ان کے پاس امارت میں ان کے برابر کھڑی ہو جائے گی تو پھر ڈفرینس کیا رہے گا مرزا کا اور یہ عوام کو بیوقوف اور بدھو بنانے کے لیے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ آیا ہے تو اس سے پیار نہ کرو، اس کو خدا کی راہ میں دو۔ جبکہ مرزا صاحب سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آیا تھا تو کیا آپ نے اپنا پیسہ مرزا مسرور صاحب خدا کی راہ میں دیا؟ اس کی بجائے تو آپ اپنے پروٹوکول میں اور اپنی مسجدوں اور اپنے محلوں اور مینشن میں اتنے مصروف کہ آپ کے گھر بن رہے ہیں، ہر ملک میں آپ کا گھر بن رہا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو مال و دولت جو اکٹھی کر رہے ہیں چندے سے، وہ آپ کی کمائی اپنی ہمیشہ تو شوق تو کریں کہ آپ اپنے مطلب کہ اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، مطلب کہ آپ کی اولاد کتنی ہے اور آپ میاں بیوی اور 2 بچے اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو ان کو کتنے گھروں کی ضرورت ہے جو پورے ملکوں میں تمام دنیا کے ممالک میں ان کے گھر بن رہے ہیں۔ اور صاف کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان سا گھر ہے یہ مرزا مسرور کا ہے۔ کسی کو سرائے محبت، سرائے مسرور اور سرائے طاہر اور اس طرح کے ناموں سے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی گھر بن رہا ہے اور ان کے اوپر نام لکھے جاتے ہیں کہ یہ اس کو دولت یا پیسہ نہیں کہتے، یا اس جائیداد کا کیا نام رکھیں گے کہ یہ محبت جو ان سی ہو رہی ہے یہ اپنے گھروں سے ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں اس طرح سے کرتے کہ ان کو یہ جو جائیدادیں ہیں یہ ساری مسجد میں چندے میں دیں اور ان میں ہمیں نظر آئے نمازی آپ کے اور آپ کی تبلیغی ایجنڈے جو ان سے ہیں ان میں ہمیں نظر آئیں کہ آپ نے اتنی تبلیغ کی اور اتنے گورے کالے نیلے پیلے اتنے آپ نے تبلیغ میں سے آپ کی تبلیغ سے احمدی ہوئے۔
مگر وہاں اس سائڈ پر ہمیں ایک بھی انسان نظر نہیں آتا، نہ تو کوئی احمدی نظر آتا ہے اور نہ ہی کنورٹ ہوا کوئی نظر آتا ہے۔ اور آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ چندوں کی، اور اپنا حال دیکھا آپ نے؟ پھر وصیت کے چندے، اور جو مردہ مر جاتا ہے اس کو جیتے جی ہی مار دیتے ہیں، جب اس کو پہلے اتنے تانے دیتے ہیں کہ آپ کا وصیت کا چندہ بھی پورا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا، یہ کہتے کہتے وہ انسان مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جتنے لواحقین ہیں وہ اس کو تدفین نہیں کر سکتے مقبرے میں، بہشتی مقبرے میں، اس لیے کہ ان کا چندہ نہیں پورا ہوا۔ اور جب چندہ جون سا اسے اتنا اس نے پوری زندگی میں نہیں کمایا جتنا اس کا وہ بقایا جات لکھ کر ان کو دے دیتے ہیں، اور لواحقین ساری عمر اس کا بقایا جات دینے میں ہی خود بھی مر جاتے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے کہ آپ کا وہ بہشتی مقبرے میں جائیداد اکٹھا کرنے کا طریقہ۔ تو اب آپ کو محبت نہیں ہے جائیداد سے؟ گھوڑے کے جتنے پھر چندوں میں صرف یہ نہیں ہے، ایک ایک گھر میں سے لجنا کا چندہ علیحدہ، خدام کا علیحدہ، انصار کا علیحدہ، اور بچوں کا علیحدہ، یعنی کہ ناصرات کا اور اطفال کا علیحدہ، اور اس کے علاوہ اگر وقف نو بچہ ہے تو اس کا علیحدہ، ممبرشپ علیحدہ، جلسہ سالانہ علیحدہ۔ چندوں کی تو اتنی بڑی لسٹ ہے کہ آپ مطلب کہ گم ہی ہو جائیں کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب کہ یہ تو اسلام میں بھی اتنے زیادہ چندے اس قسم کے نہیں پائے جاتے۔ تو یہ ایک گھر میں اگر ایک غریب پرسن اس کے 4 بچے ہیں تو وہ مطلب کہ اپنا کھائے پیے یا ان کو چندہ دے، اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مال سے محبت نہ کرو۔ وہ ایک دیہڑی لگا کر اگر آتا ہے مزدور بیچارہ تو وہ مال سے کیا محبت کرے گا؟ وہ اس کو تو آپ نے اس جوگا ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی فیملی سے محبت کرے، کیونکہ جب تک وہ آپ کو چندہ نہیں دے گا اس کو فیملی کو اتنا برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے حضور کو چندہ دو تاکہ حضور خوش ہو جائیں، ہم خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ اتنا اس کے لیے نقصان اور اتنا مطلب کہ تکلیف دہ مطلب کہ مقام ہے اس غریب بندے کے لیے، اور اگر چندہ نہ دو تو پوری مطلب کہ مسجد میں کھڑے ہو کر بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ کا پاس چندہ نہیں تھا، آپ نے چندہ نہیں دیا۔ اور اگر چندہ نہ دو تو کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کے اندر صدر یا کسی چیز کا بھی کوئی الیکشن ہو تو آپ اس کے الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کے چندے پورے نہیں ہیں، اور اس میں پھر کھڑے ہو کر سب کے سامنے بےزتی کی جاتی ہے کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس چندہ نہیں دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کیا۔ تو جب مرزا مسرور کو جب خلیفہ بنایا جاتا ہے یا ان کی فیملی میں سے تو کبھی آج تک کوئی بندہ کسی عہدے پر فائز بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ ان کے چندے دیکھے جاتے ہیں کہ ان کے پاس چندے کتنے ہیں، اور ان میں چندوں کی تعداد، یا انہوں نے قرآن مجید بھی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں۔ ان کے الیکشن میں یہاں تک پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن مجید آتا ہے پڑھنا کہ نہیں، اور اگر نہیں آتا تو آپ نہیں اس قابل کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوں۔ لیکن مرزا مسرور کو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس کو تو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا، کیا وہ اس قابل تھا کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے؟ پھر اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ قصر خلافت ربوہ میں جو ان کے گھر ہیں، ان کی عمارتیں، ان کی بلڈنگ، ان کے شاہانہ رائلٹی سٹائل، اور جو غریب عوام جس گھروں میں رہتی ہے ان کو تو ایک تو میونسپیلٹی سے ہیلپ لینے کی اجازت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ گورنمنٹ سے اس لیے نہیں ہم نے ہیلپ لینی کہ ہم نے الیکشن میں انہوں نے ہمیں غیر احمدی قرار دیا ہے، اور جس کی وجہ سے جب ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو میونسپیلٹی ان کا میں کوئی آدمی ہی نہیں ہے جو مطلب کہ جائے اور جا کے ان سے ہیلپ مانگے، تو میونسپیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ جو چندے دے رہے ہیں ایز اے ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں مرزا خاندان کے گھر بنتے ہیں، قصر خلافت بنتے ہیں، یا اسی علاقے کو مزید سے مزید اس کو مطلب کہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور جو علاقے غریب عوام چندے دے کر ادھر پہنچتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، ان کے علاقے پانی میں ڈوبے، برے حال، اس میں بچے رو رہے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ان کو روڈ پہ جانے کے لیے نہ کوئی سواری ملتی ہے نہ کچھ، کیونکہ بارشوں میں، اور وہاں پہ جو ولیج کی طرح کا وہ گاؤں ہے، اور اس میں نہ کوئی پکی سڑک ہے نہ کچھ رہنے کے لیے کوئی پانی کا انتظام ہے، پانی بھی مطلب کہ صاف نہیں ہے، پیٹ خراب ہوئے رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ سارے دیکھیں، یہ چندے اکٹھے کر کے ربوہ میں ہی اگر نہیں لگا رہے، کوئی انتظام نہیں کر رہے، یا قادیان میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں کر رہے جس سے ان کے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ پہنچے، تو چندہ کس کام کا؟ اور پھر آگے سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ چندے لگتے ہیں، تو پھر بتایا جائے نا عوام کو کہ کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے ہیں جن میں چندے لگے ہیں۔
اگر افریقہ میں نلکے بھی لگائے ہیں تو وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی پہ لگائے گئے ہیں، جہاں پر ٹریس پیسنگ ہوتی ہے کہ اگر عام باہر کا انسان جا کر پانی پینے لگے تو وہ ان سے اجازت لے کے مانگے گا، کیونکہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی پہ نلکے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہیومینٹی فرسٹ جا کے کہتی ہے کہ ہم نے نلکے لگائے، نلکے لگانے سے کہاں پر نلکے لگائے دکھاؤ تو، اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا وہ مطلب کہ پبلک پلیس پہ نلکا لگا ہے یا کہاں پر لگا ہے، مطلب کہ پرائیویٹ پراپرٹی پہ لگا ہے، اور کیا پانی اس میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیا وہاں پہ جو اگر کوئی ٹینکی وغیرہ پانی کی بنائی بھی گئی ہے اگر جماعت کی طرف سے پانی پینے کے لیے، کیا وہ صاف ٹینکی ہے، کبھی اس میں صفائی کا انتظام ہوا ہے، کبھی اس کے جو اس میں کبھی سال ہا سال سے گندے چوہے بلیاں پتہ نہیں کیا کچھ گندے جانور اندر مرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہی پانی جو ان سے ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں، فراہم کیا جاتا ہے کہ یہ کمیٹی کے تھرو پانی آ رہا ہے ربوہ کی عوام کو، اور وہ مر رہے ہیں، ہیضہ ہو رہا ہے، ان کے پیٹ خراب ہیں۔ یہ ان کے جو چندے ہیں وہ کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں؟ مال سے محبت نہ کرو تو پھر کس چیز سے محبت کرو؟ باقی آپ لوگ تو سپرنگ واٹر پیتے ہو، مرزا خاندان کے گھر میں جاؤ، کیا اسی ٹینکی سے پانی آتا ہے جہاں سے غریب عوام کو پانی جاتا ہے؟ تو یہ ان کے اب یہاں پر اگر پتہ کیا جائے تو کس سے محبت، کس کی کہاں پر محبت جا رہی ہے؟ ان کی کوئی کتاب بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی دنیا کی لائبریری کا حصہ بنایا جائے۔ پڑھ کر شرم آتی ہے کہ عام چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بھی ان کی کوئی بھی کتاب کسی قسم کی بھی ہو، اس کے اندر انہوں نے باتوں میں اور ان کے جو وہ ہیں الہامات، اور اس میں اتنے زیادہ مطلب کہ وہ سٹوریاں ایسی ہیں، الہامات ہوں یا ان کے جو واقعات ہیں جو بیان کر کے دوسرے کو دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہ جس سے عقل جون سی ہے نا اس پہ شرم آتی ہے کہ ایسے انسان کے اوپر ہم ایمان لے کے آئیں جن کی الہاموں کی اور جن کی جو وجوہات جو سائنس نے عام بتا دی ہے یا پتہ چل جاتی ہے کہ یہ چیزیں کیوں اس طرح سے کام کرتی ہیں، جو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے، جس کو یہ الہام کے طور پر یا جس کو یہ بتاتے ہیں کہ معجزے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور ان کتابوں کو انہوں نے دنیا کی کسی لائبریری میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے، اور اگر پڑھی بھی ہوئی ہے، میں نے وان لائبریری میں دیکھی تھی کتاب پڑھی ہوئی ہے، کوئی اس کو جا کے پڑھتا نہیں ہے۔ کتاب وہاں پہ رکھ کے آئے اور اس کے بعد پوری جماعت احمدیہ میں کہہ دیا کہ آپ جتنی زیادہ اس کتاب کو آپ وہاں سے نکلوائیں گے، کتاب کو اپنے کارڈ پر ایشو کریں گے، اتنا زیادہ ہمارا جو ہے نا دیر تک ہماری کتاب وہاں پر پڑی رہے گی۔ پلیز جا کر وہاں پر کتابیں جماعت احمدیہ کی کتابوں کا آپ خود اس کو ایشو کرائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتابیں جو سی ہیں پڑھی جاتی ہیں، اور لائبریری والے جو سی ہیں رکھ لیں، کیونکہ جن لائبریریوں میں ایسی کتابیں جو دیر تک عرصے دراز تک پڑھی رہیں اور کوئی ایشو نہ کرے تو اس کا صاف مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ پبلک اس کو پڑھ سکے، اور انتہائی شرمندگی کا ہی باعث بنیں گی۔ تو وہ یا تو ان کو پتہ نہیں اٹھا لیتے ہوں گے، یا بہرحال ان کی یہ پالیسی تھی کہ ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ اس کتاب کو آپ زیادہ سے زیادہ ایشو کروائیں۔ بہرحال یہ ان کی کتابوں کا حال ہے کہ نہ تو کسی کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ کسی لائبریری میں، نہ کہیں پر بھی نہیں پڑھائی جاتی، اور ابھی دنیا کے کونے کونے تک پھیلنا ہے۔ اور ان کتابوں کی اشاعت پر پھر اتنا خرچہ کیوں، جب اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور اس کی اشاعت کی ہی کیوں جاتی ہے جب لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور پھر وہ کتابیں جو ان سی ہر سال ہر مہینے جب ری سائیکل ہو جاتی ہیں، اس کا سٹینڈرڈ دیکھیں ان کی کتابوں کا، مصباح ہو، النساء ہو، احمدیہ گزٹ ہو، یہ کتابیں یہ چھاپتے ہیں، اور اس کا سٹینڈرڈ دیکھیں کہ کیا ہے اس میں قرآن مجید کے بارے میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں، یا اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک کنڈر گارڈن کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی مطلب کہ شرمندہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ان سا ہے وہ اوپر دیکھتا ہے، اوپر ہوتا ہے۔ اوپر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نور السماوات ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ وہ چاروں طرف ہے، بچوں کو بتانے کے لیے اوپر کی طرف اشارے کر رہی ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جائے کہ المیہ اوپر نہیں ہوتا، وہ تو ہر طرف ہوتا ہے، تو نہیں، ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا تھا۔ اب اس طرح کی باتوں سے ان کے وہ بھرے ہوئے ہیں، احمدیہ گزٹ ہوں یا وہ النساء ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے کہ ان کا جو کئی ایسے رسالے ہیں ان کو فری کے طور پر
ہمیشہ مطلب کہ کہا بھی جائے کہ ہم نے نہیں لگوانا لیکن گھر میں آ جاتے ہیں، اور فری ان کی ہوتی ہے اس کی، صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ والے ہم چھاپ رہے ہیں اور یہ آپ کے چندوں میں سے اشاعت ہو رہی ہے، اور ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کوئی اس میں اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی دلیل کے طور پر کہیں پر بھی ہم کسی غیر احمدی کو سے اگر بات کر رہے ہیں تو وہ رسالہ پیش کر سکیں۔ ایم ٹی اے کا جو حال ہے، ایم ٹی اے پہ صرف ان کا خطبہ جو آتا ہے جو پوری دنیا سنتی ہے، اور ورنہ ایم ٹی اے کا جو چندہ اتنا بھاگ بھاگ کے لیتے ہیں، اور اس میں اشاعت کیا ہوتی ہے، ان کے پروگرام اس سٹینڈرڈ کے ہی نہیں ہوتے کہ کوئی ان کا بچہ بھی سن سکے، تو کوئی بھی ان کا آپ بے شک جا کے چینل لگا کر دیکھ لیں، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے ایم ٹی اے کی چیزیں پڑھنے کے، ہے ہی نہیں۔ جو ایم ٹی اے کا جو انچارج تھا شینڈی شاہ، اس کے حالات یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس حساب سے اس کی اپنی ہی مطلب کہ وہ دیکھ لیں کہ وہ فائزہ اور ندا کے ساتھ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں تو اس کا کردار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایم ٹی اے کم اور پورنوگرافی کی یا کوئی سیکس چیز سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے جو وہ بنانا چاہ رہا تھا، جو اس کا خیال تھا وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایم ٹی اے کے طور پر جب اس کو کہا گیا کہ اب پردے شردے آئیں گے تو اس کو بیچارے کو پھر اب اپنی وہ نہیں مل سکی، تو اس کو پھر نکالا گیا یا اس کو پکڑے گئے اس کے گھر میں، یا اس کے جب چھاپا مارا گیا تو اس کے ساتھ جو بھی وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ کیا چیزیں پڑی تھیں اور وہ کن چیزوں میں ملوث تھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایم ٹی اے کم تھا اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا نظارہ زیادہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا ارادہ فیل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ دنیا میں بدنامی ہوگی۔ ادروائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی مربی جون سے ہیں جو ایم ٹی اے پر آتے ہیں تو وہ فلی طور پر ریڈی ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، جتنے بھی ان کے مربی آئے بنے ہیں جن کے اوپر یہ مربیوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں جامعہ احمدیہ پر اور یہ اسٹڈی کرواتے ہیں، وہ 7 سال کا جو کورس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مرزا خاندان کو ڈیفینڈ کرنا ہے کسی طریقے سے، اور اس کا خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کے، ورنہ اس کے اندر کوئی ایسی کتابوں میں بات نہیں ہے کہ ہم دلیل کے طور پر احمدیت کے لیے پیش کریں۔ تو یہ تو ان کے ایم ٹی اے اور مربیوں کا حال ہے جس پر یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ایم ٹی اے سے یہ بھی ایک خیال آیا کہ ایم ٹی اے تے جیڑی آئی شینڈی شاہ نے خوب ہنڈائی، یہ بھی ایک عام مصرع بن چکا ہوا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ایم ٹی اے پہ کس طرح کی خواتین اور کس طرح کے کردار وہاں پر آتے ہیں۔ جی یہ کتاب وہ بھی افریقہ۔ جی السلام علیکم، بہت اچھا پروگرام ہو گیا۔ یہ نظم بھی چونکہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں نے یہاں پوسٹ کی ہے۔ اس جگ کی کرنسی مال ہے، اس جگ کی نیک اعمال رے، یہ بات ہے سولہ آنے سچ، مت ہنسی ہنسی میں ٹال رے۔ سب شان و شوکت دنیا کی ایک پل میں دھری رہ جائے گی، بن نیکی کے بن تقویٰ کے ایک درد سری رہ جائے گی۔ اس آنے والی مشکل کو یاں کر کے سخاوت ٹال رے، اس جنگ کی کرنسی مال ہے، اس جگ کی نیک اعمال رے، چل سوچ سمجھ کے چال رے۔ گر انگلی پہ نچائے پھرتا ہے ہر شخص کو نفس امارہ، انگلی پہ نچائے پھرتا ہے ہر شخص کو نفس امارہ، اور آتی کل سے غافل ہے یہ ناداں احمق بیچارہ۔ گر عقل و فہم کا دعویٰ ہے چل سوچ سمجھ کے چال رے، گر عقل و فہم کا دعویٰ ہے چل سوچ سمجھ کے چال رے، اس جگ کی کرنسی مال ہے، اس جگ کی نیک اعمال رے۔ ایک گہما گہمی چہل پہل اس جانب دیکھو جاری ہے، ایسے میں خدا کے ہو رہنا لاجرم مشقت بھاری ہے، پر کرنے والے کرتے ہیں دائم یہ کار محال رے، اس جگ کی کرنسی مال ہے، اس جگ کی نیک اعمال رے۔ ہاتھ ہجرت کر جاتا ملن گزارا کر۔ گڈ مارننگ۔ میں کافی دیر سے اس گروپ میں ہونے والے ڈسکس کو سن رہا تھا، کافی بہترین اور جامع گفتگو تھی جس سے میرے علم میں اضافہ ہوا۔ ایک میں بھی بات بتاتا چلوں کہ
फैसला के करीब फैसला के नवाई गांव में एक हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, बहुत मेरे अच्छे दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। उनकी बहन की शादी की जो है मुझे इनविटेशन मिली, और उसकी बहन की शादी में शिरकत के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से फैसलाबाद चला गया। 2 दिन वहाँ पे क़याम किया, और फिर मेरी जो है शरीक हयात ने इसरार किया कि हम फैसलाबाद आए हुए हैं, क्यों ना यहाँ से रबवा जाया जाए। तो मैंने बज़रिया मोबाइल रबवा बैतुल ज़ियाफ़त रब्ता किया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि आपका कोई लेटर वगैरह नहीं आया हुआ है। हम वैसे जो है यहाँ पर किसी को क़याम की इजाज़त नहीं देते जब तक जमायत के किसी अमीर या मरबी का लेटर जो है ना हो। बैतुल ज़ियाफ़त में क़याम के लिए मरबी और ज़िले के अमीर या जो है इलाके के सदर का लेटर होना बहुत ही लाजमी है, और आप किस पर्पज़ से आ रहे हैं यहाँ पे रबवा, वो भी उनमें लेटर में मेंशन हो। तो मैंने 2 दिन मज़ीद वहाँ पे क़याम किया फैसलाबाद में, और अपने बहुत ही करीबी दोस्त से मैंने रब्ता किया कराची, और उसको बताया कि मैं यहाँ पे फैसलाबाद आया हुआ हूँ, और मेरी बेगम साहबा का बहुत ही ज़िद है और इसरार है कि हम यहाँ पे आए हैं तो रबवा यहाँ पर से होते हुए जाएं। तो वहाँ पर क़याम का मसला है, तो लेटर दिया जाए ताकि हम वहाँ पर क़याम कर सकें। तो मेरे दोस्त ने वहाँ से लेटर बना के, जो मेरे दोस्त थे कराची में, उसने लेटर बनाकर कमरामंद में रबवा फैक्स किया और मुझे बताया कि आपका लेटर वहाँ पे बज़रिया फैक्स पहुँच गया है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और क़याम कर सकते हैं। बैतुल ज़ियाफ़त रब्ता करने पे पता चला कि मेरा लेटर वहाँ पे बज़रिया फैक्स पहुँच चुका है, अब मैं क़याम कर सकता हूँ। जब मैं अपनी शरीक हयात और बच्ची के साथ वहाँ पर पहुँचा, और हमें बैतुल ज़ियाफ़त में कुछ दिनों के लिए कमरा अलाट किया गया था, तो बहरहाल वहाँ पर जब पता चला कि मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ, वक्तन फ़वक्तन मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स या जो है रिपोर्टें जमायत की फेवर में लगाई हैं, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते मैं जमायत अहमदिया के साथ होने वाले जुल्म और बर्बरियत पर भी आवाज़ उठाता हूँ। तो बैतुल ज़ियाफ़त में वहाँ पे जो बैतुल ज़ियाफ़त के इंचार्ज थे मरबी साहब, तो वो वहाँ पर आए और काफ़ी खुशगवार मूड में वो मुसलसल मुझसे गुफ्तगू करते रहे जब तक मैं वहाँ पर था। अक्सर व बेशतर वो शाम या दोपहर को मुझे कॉल करके मेरे पास आते और गपशप हम लगाते थे बैतुल ज़ियाफ़त में, और वो मुझे बताते थे कि आप इन चीज़ों को फोकस करें। तो जब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गुफ्तगू की और उसने मेरे जहन पर क्लिक किया, तो शाम का टाइम था, बैतुल ज़ियाफ़त से मैं और मेरी शरीक हयात निकली, और उन्होंने कहा कुछ हम यहाँ से निकलें और कुछ टहलकदमी करें। तो हम जो है बैतुल ज़ियाफ़त के बैक साइड से यूँ मुबारक मस्जिद की तरफ से होते हुए फिर हम जो है ना वो गोल घूम के, और वो स्टेशन वाले साइड से यूँ हम घूम के जब वो मार्केट में आए टहलकदमी करते करते, तो इत्तेफाक से वहाँ पर एक आदमी मुझे मिला, और उसकी जब मैंने हालत देखी तो काफ़ी मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने अपनी शरीक हयात को कहा कि आप ऐसे करें, आप बच्ची को लेकर बैतुल ज़ियाफ़त चलें, यहाँ के करीब है, और क्योंकि मैं ज़रा यहाँ से इनसे जो है ना 1-2 बातें कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं छोड़े आप इसको, नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, और मैं उसके पास बैठ गया और कुछ उनसे सवालात किए। तो उन्होंने जब मेरे सवालात का जवाब दिया और मैं काफ़ी हैरान रह गया। बहरहाल मेरी बेगम भी नहीं गई, और वो भी मेरे पास खड़ी रही, और हमने 10-15 मिनट उनके साथ बैठकर हमने कुछ बातें की, उनसे सवालात किए, और मेरी बेगम ने भी 1-2 सवाल उनसे इस मौका गनीमत समझ कर पूछ लिया। तो हम जैसे ही वहाँ से निकले, वाक करते हुए 10 से 15 मिनट में हम जब बैतुल ज़ियाफ़त पहुँचे, तो भाई बड़ा हंगामा बैतुल ज़ियाफ़त में खड़ा हो गया। जो मुरब्बी साहब थे, उन्होंने जो मुझसे खुशगवार मूड में बात कर रहे थे, तो जैसे ही मैं वो गेट से एंटर हुआ, तो वो पहले ही वहाँ पे रिसेप्शन के पास खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि जतोई साहब अगर आप फ्री होके मुझे 10 मिनट दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने रूम से बच्चों को छोड़ के ज़रा, क्योंकि अभी टहलकदमी करके हम काफ़ी देर से थके हुए हैं, जैसे मैं घंटे डेढ़ में फ्री होके आपके पास आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ अपने ऑफिस में कि आप बैठें। तो खैर फिर मैं जो है अपने रूम में गया, और फिर ज़रा फ्रेश होके जब मैं उसके पास पहुँचा, तो मुरब्बी साहब ने बड़ी जो है आंखें मेरे ऊपर लाल की, और बड़े गुस्से से कहा कि जतोई साहब आप जो है वहाँ पे मार्केट के पास एक बंदे से बैठकर जो है हमें वो वहाँ के खुदाम ने और लोग इलाके के जो दुकानदार थे, उन्होंने हमें बताया है कि बैतुल ज़ियाफ़त में क़याम करने वाला
ایک فرد ہے، فیملی ہے، وہ یہاں پر جو ہے ان سے بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس طرح کی باتیں ان سے کیوں کی اور آپ نے ایسے سوالات ان سے کیوں پوچھے، اور آپ سے یہ کیسے برداشت ہوا کہ آپ نے اس کی باتیں سنتے رہے ان کی؟ تو میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور پھر میں نے جو ہے ان سے ایک دو سوالات کیے کہ آپ کی حالت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ تو جماعت احمدیہ کا یہاں اثر رسوخ ہے، وہ آپ کی سپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، تو اس میں کون سی حرج ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے پرمیشن لینی تھی، اگر آپ جو ہے بغیر بتائے ہوئے گئے تو بہرحال یعنی اس طرح کی چیزیں تو مجھے بھی وہاں پر دیکھنے کو ملی۔ بہرحال پھر میری جو ہے بیگم نے کچھ لجنا کی خواتینوں سے جب وہاں پر بات کی، لجنا سے جو خواتین تھیں وہاں پر جو قیام پذیر تھیں، مختلف علاقوں سے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ پرابلمس ہیں، ان کے حل کے لیے یہاں پہ درخواستیں دی ہیں، ابھی تک ان کا کوئی نہیں ہوا پرسان حال، کوئی تدارک نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو یہ کہ جماعت کے مطلب بہرحال پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دوران مجھے ایک اندازہ ہوا کہ جماعت جو دعویٰ کرتی ہے مگر اس لیول کی یہ خاص کر کے اپنے احمدی حضرات کے ساتھ یہ وہ رویہ نہیں رکھتی جس کے لیے وہ جو ہے دعویٰ کرتی ہے۔ جی جی، یہ بہت ہی بڑے بدمعاش ہیں جو ذہنوں کو غلامی کی طرف دھکیلتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس وقت کیونکہ یہ صرف اور صرف جو ہے بتاتے تھے اپنے متعلق کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور مگر یہ اپنے رویوں کے متعلق نہیں بتاتے کہ یہ عام لوگوں کے ساتھ جو ہے یا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کیا رویہ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ آئے تو اس کو یہ کس طرح ڈیلے سے ڈیلے جو ہے کرتے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ جو ہے جو آدمی تھا، جب اس نے مجھ سے کچھ معلومات مجھے فراہم کی سوالات کے نتیجے میں، اور وہ میں نے جب مربی صاحب کو بھی بتایا کہ آپ نے تو ان چیزوں کا دعویٰ کیا تھا، مگر جب میں نے یہ سوال کیے ہیں اور ان کے جواب میں یہ چیزیں آئی ہیں میرے سامنے، تو آپ ان کا جواب دیں، تو مگر وہ مسلسل اس بات کو ٹالتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ آپ کو کسی سے ملنے سے پہلے یہ تھا کہ ہم سے پرمیشن لینی تھی اور ہمیں آگاہ کرتے، ہم آپ کو جو ہے کچھ لوگوں سے ملاتے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ مجھے پتہ ہے، ساری چیزیں پتہ ہیں، اور میں عرصے دراز سے آپ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا تھا، مگر آپ لوگ جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہو یہ بھی تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مگر پھر وہ مسلسل اس کو ڈینائی کرتے اور کہتے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، اس نے غصے سے بولا ہے، یہ کر دیا ہے، پھر یہ ہم سے جو ہے نا کہ کچھ دنوں میں معافی بھی مانگ لے گا، معذرت بھی کر لے گا۔ تو بہرحال یہ بڑے شاطر ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، جو بہرحال مذہب کا جو دندہ ہے وہ تو ہے ہی جو ہے لانتی ایک کاروبار ہے مذہب کا۔ وہ کوئی بھی عقیدے کا آدمی کرے، کسی بھی طرح سے وہ اس کو جو ہے کرے، بہرحال وہ ہے بہت ہی لانتی، خبیث اور بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں۔ اور ہر بندہ جو ہے مذہب کے ذریعے مذہبی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر ہی لوگوں کو جو ہے اپنا پیروکار بناتا ہے۔ بہرحال ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، امید ہے کہ ان کا جو یہ ہے وہ کسی نہ کسی دن جو ہے ٹوٹے گا، لوگوں میں شعور آئے گا اور وہ اس کو بات کو نہیں مانیں گے۔ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اچھی حق کی بات بتاتا ہے جو سمجھداری کی ہے، تو کیا آپ کو پھر یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے غلام بھی بن جائیں، یا نہیں اب پیسے بھی نکالو، اب ہمیں پیسے بھی چاہیے کیونکہ ہم نے آپ کو اچھی بات بتائی ہے تو آپ پیسے دو؟ یہ کتنی گھٹیا بات ہے۔ یہ گھٹیا تو ہے، بہت ہی گھٹیا بات ہے یہ، بلکہ یہ گھٹیا بات بھی ہے، اور جو لوگ پیسے مانگتے ہیں تو ان کا کردار بھی گھٹیا ہے۔ دیکھیے موجودہ خلیفہ کو تو چاٹ پڑی ہوئی ہے نا، بڑی پرانی، ان کے باوجداد یہی کرتے ہیں، ان کا پروفیشن ہے یہ مانگنا، لیکن یہ تو جو دینے والوں کو اب جاگنا ہوگا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو پروفیشنل فقیر ہیں، بیگرز ہیں،
تو انہوں نے تو مانگنا ہے کیونکہ ان کا کاروبار یہ ہے. تو اب دیکھو وہ کب تک یہ دیتے ہیں ان کو، تب تک یہ چلتا رہے گا کاروبار. ایک عرصہ پہلے یا ابھی بھی یہ غیرت مند کی ڈیفینیشن ہوا کرتی تھی کہ جو غیرت مند ہوتا ہے نا، وہ جی کہتے تھے وہ بڑا فلانا بڑا غیرت مند ہے، وہ کبھی کسی سے ایک پائی نہیں لیتا، اس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. تو اب یہاں سے حساب لگا لیں کہ مرزا صاحب کی فیملی کب سے مانگ رہی ہے اور اب تک مانگ رہے ہیں. کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، ایشور کے نام پر، گاڈ کے نام پہ، رب کے نام پر. اور رب وہ جو انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. اور یہ کتنا بڑا فراڈ ہے کہ جس کے نام پر آپ مانگ رہے ہیں اس کو تو الیبوریٹ کریں، لوگوں کو وہ تو سمجھ آ جائے، کم از کم یہ بنیادی بات تو ان کو بتائیے